نعمته نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ 5000 فرشتے میدان جنگ میں۔ جنگ بدر کفر اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حال میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے، انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوت کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجوؤں اور بہادروں کا دل بدل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا سے لو لگائے معروف دعا تھے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے یار غار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھوں پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ رسول اللہ اب بس کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق علیہ السلام جانثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ عنقریب کفار کی فوج شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ انصار کے علمدار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور ساگری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کے لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں میں بیان فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔
ہاں کیوں نہیں، اگر تم لوگ صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیج دے گا، اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے دی ہے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غلبہ حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت، تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند میں کفار کے دل بدل لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر، دوسرے تقویٰ۔ اگر مسلمان صبر و تقویٰ کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی۔